السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ یا کپڑا کتے کے ساتھ لگ جاتا ہے، چھو جاتا ہے، تو کیا کپڑے کو دھونا پڑے گا یا نہانا پڑے گا؟ تو اگر تو اس کا جسم خشک ہے تو اس میں تو نہ تو نہانا پڑے گا نہ ہی دھونا پڑے گا، لیکن اس کا تھوک لگ جاتا ہے یا کہیں سے کوئی رطوبت لگ جاتی ہے تو اس صورت میں اس کپڑے کو 7 بار دھونا پڑے گا۔ اور جہاں تک کتے کے پیشاب اور اس کے پخانے کی بات ہے تو وہ عام نجاست کی طرح اس کا حکم ہے، لیکن اگر اس کا تھوک لگ جاتا ہے تو وہ جیسے حدیث میں ہے کہ اگر کتا برتن میں منہ مار جائے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو اس کو 7 بار دھو، اور اس میں سے ایک بار جو ہے مٹی سے پہلی بار دھونا ہے، تو کپڑے کو بھی 7 بار دھونا پڑے گا اگر اس کا تھوک لگ جاتا ہے یا اس کا منہ لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے اور گیلا بھی نہیں ہے، خشک ہے اس کی جلد، تو اس میں دھونا نہیں پڑے گا۔ اور نہانے کی تو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، لازم نہیں ہے نہانا، واللہ عالم۔ کتا اگر جسم کو لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو نجس ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا منہ نہیں لگا ہے تو باقی جسم اگر خشک ہے تو کوئی حرج نہیں، پھر نجاست منتقل نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ کپڑے تر ہیں یا کتے کا جسم تر ہے پھر وہ لگا ہے تو پھر اس کے جراثیم جو ہے وہ ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات منتقل ہو جاتے ہیں، تو پھر جس جگہ پہ لگے ہیں اس جگہ کو جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ لازم ہوگا، اس کو جو ہے وہ دھو لینا چاہیے۔ اگر خشک ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اسی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نہانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر جسم کے اوپر کوئی چیز نہیں لگی ہے تو نہانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی رہا وہ حدیث جس میں عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو ابروؤں کے بال بنواتی ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے وہ دانتوں کے درمیان جو ہے وہ گیپ بناتی ہیں، دانتوں کو تیز کرتی ہیں، ریتی سے باریک کرتی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ جو ہے داغ جسم گدواتی ہیں، سرما بھرواتی ہیں، واشمہ سرما بھروانے والی، تو یہ حدیث صحیح ہے، یقیناً یہ ملعون عورتوں کے کام ہیں اور یہ کام کرنے جو ہے وہ جائز نہیں ہے، شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اور باقی رہا تیسرا سوال، وہ تھا عورتوں کے ابائے کے بارے میں۔ عورتوں کا پاؤں ڈھانپنا جو ہے یہ احتیاط اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو پاؤں ڈھانپنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث میں کچھ کلام ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ عورت جو ہے وہ قمیص میں نماز پڑھ سکتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں، اذا یغطی ظہور قدمیہا، جس وقت جو ہے وہ اس کے پاؤں کو ڈھانپنے والی ہو تو اس میں پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اس کی سند جو ہے وہ تقریباً اس میں کچھ اختلاف ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن ایک اور صحیح روایت ہے بالکل، اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مرد تو ٹخنوں کے سے اوپر کپڑا رکھیں، عورتیں کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا ایک بلشت کپڑا نیچے چھوڑ لیں۔ تو حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے کہا تھا تو تب تو ان کے پاؤں ننگے رہ جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یزدن ذراعن، ایک ہاتھ جو ہے وہ نیچے تک چھوڑ لیں اور اس سے زیادہ نہ کریں۔ ایک بلشت پہلے چھوڑنے کا کہا، پھر آپ نے ایک ہاتھ جو ہے وہ لمبا، یعنی کوہنیوں تک ایک ہاتھ بن جائے گا، اتنا لمبا کپڑا جو ہے وہ نیچے چھوڑنے کا کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً پاؤں جو ہے وہ ڈھانپنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو پاؤں ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس مسئلہ میں فتویٰ دینا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن میں یہی کہوں گا کہ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ عورت کو اپنے پاؤں جو ہے وہ ڈھانپنے چاہیے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔